ترقی ہماری جستجو سانجھی کوشش سانجھی ترقی سانجھی کوشش سانجھی ترقی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سن تھا جنوری 2017 جب ایک ایسے پروگرام کا آغاز کیا گیا جس میں پہلی مرتبہ بجٹ بنانے کے عمل میں عوام کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا اور عوام نے مقامی سطح پر اپنی آنکھوں سے ان کے مسائل کو حل ہوتے دیکھا۔ بے یقینی کو یقین میں بدلنے والی کہانیاں لے کر میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ یاسمین۔ 15 پروگرامز کا یہ سلسلہ سانجھی کوشش اور سانجھی ترقی کی ایک ایسی داستان ہے جس کو سن کر آپ بھی کہہ اٹھیں گے سانجھی کوشش سانجھی ترقی۔ ممکن ہے اگر لوگ یہ جان جائیں کہ اپنے حقوق کے لیے کیسے آواز اٹھائی جائے۔ سی-ریگ کیا ہے اور اس کی تعبیر کیسے ممکن ہوئی، سنتے ہیں عمر اظہر خان فاؤنڈیشن کی روح رواں راشدہ دوحت سے۔ پروجیکٹ کا نام ہے سٹیزن انگیجمنٹ فار رسپانسو اینڈ اکاؤنٹیبل گورننس، اور ہم اس کو کافی لمبا سا نام ہے تو ہم اس کو سی-ریگ کے نام سے اس کو بلاتے ہیں۔ جو پروجیکٹ کا بنیادی کام تھا واز ٹو سی کہ کس طریقے سے حکومت اور عوام کے درمیان بہتر رابطہ کاری ہو سکے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بہت جگہوں پہ جو بہت ساری جو گورنمنٹ سروسز ہیں، سکولز ہیں، بی ایچ یوز ہیں، روڈز ہیں، ڈرنکنگ واٹر ہے، وہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں جو ان سروسز کی کوالٹی ہے۔ تو ایک تو یہی کہا، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بس کہتے رہیں کہ جی ہم مطمئن نہیں ہیں، مگر ہمارا یہ خیال تھا جو پروجیکٹ کا کام تھا کہ کس طریقے سے عوام جو ہے جو جن چیزوں سے وہ مطمئن نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ ایویڈنس کریٹ کرے اور اس کو لے کے گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کرے تاکہ دونوں مل کے کوئی بہتری لا سکے۔ جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت ہم نے کچھ پہلے بھی اس پہ کام کیا ہوا تھا، تو اندازہ تھا کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 4 سالوں میں ہم نے جو اس کا امپیکٹ دیکھا ہے وہ بڑا زبردست دیکھا اور ہماری توقعات سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ نے کیا امپیکٹ دیکھا؟ یہ 12 اضلاع خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ جو اضلاع ہیں ہم نے چنے اس طریقے سے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو پہلے جس طریقے سے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا، نارملی وہ 4 ریجنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا، ملکنڈ ہے، ہزارہ ہے، سینٹرل ہے اور سدرن۔ اب آف کورس 2 سال پہلے سے یہ جو پہلے فاٹا کے ریجن تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، مگر جب ہم نے پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا تھا اس وقت یہی 4 تھے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ان 4 میں سے 2 یا 3 ڈسٹرکٹ کو چن لیا کہ ہم ان ڈسٹرکٹ میں کام کریں گے، اور چننے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو زیادہ غریب علاقے ہیں اور جہاں ہمارے تنظیمی ساتھی ہیں ان کی بیسس پہ ہم نے ڈسٹرکٹس کو چنا۔ اب جو طریقہ کار ہم نے اپنایا کہ ایک سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو میں اگر آسانی میں، اکاؤنٹیبلٹی آج کل سب بات کرتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں، بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، اور احتساب کا جو عمل ہوتا ہے اس میں صرف سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا جو فرق یہ ہوتا ہے کہ سوشل اکاؤنٹیبلٹی وہ احتساب کا عمل ہے، وہ جواب دہی کا عمل ہے جو عوام یا عوامی تنظیمیں جو ہیں وہ اس کو جو شروع کرتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں یا کسی کو ہیوملیٹ کریں، دیٹ از ناٹ دا کیس۔ دا ہول پوائنٹ از کہ کس طریقے سے گورننس میں بہتری لا سکے۔ آئی تھنک وہ ایک سولوشن اورینٹڈ اپروچ جو ہے وہ ہم نے اپنایا تھا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ obviously گورننس میں بہت سارے مسئلے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسی کو اٹھانا تھا تو پھر پروجیکٹ کا کوئی امپیکٹ نہیں رہتا۔ ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ گورننس میں مسئلے ہیں تو ایک طریقہ کار نکالنے کی کوشش تھی کہ کس طریقے سے اس میں بہتری آ سکے، اور بہتری کی جو بنیاد ہم نے بنائی وہ عوامی شمولیت ہے کہ عوام کی جب شمولیت ہوگی نشاندہی میں کہ کیا کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہے، حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے، حکومت عوام کی بات سنے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ سانجھی کوشش سانجھی ترقی
خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع میں ایک مسئلہ جو عام تھا وہ تھا پینے کا صاف پانی یا پھر پانی کی اسکیموں کا فعال نہ ہونا۔ مردان میں ہماری ساتھی فرزانہ نے سانجی کوشش اور سانجی ترقی کی ایک کہانی آپ کے لیے بنائی ہے۔ خیبر پختونخوا کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے مردان کی ولیج کونسل بغدادہ میں 2013 میں ٹیوب ویل تو لگا دیا، لیکن 2017 تک وہ فنکشنل نہ ہو سکا۔ وجہ تھی سٹاف کی تعیناتی کا نہ ہونا۔ ایسے میں سوشل ورکر نعیم صابر نے اپنے علاقے کے پانی کے مسئلے کے حل کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی اور اہل علاقہ کو ساتھ لے کر 1 سال کی محنت کے بعد سٹاف کی تعیناتی کا مسئلہ حل کر لیا۔ اپنے علاقے کے لوگوں کی آواز بننے والے نعیم صابر مئی 2020 میں ٹائیفائڈ سے جاں بحق ہو گئے، تاہم ان کی بیوہ گلناز رقیب آج بھی ان کے مشن کو لے کر چل رہی ہیں۔ ان کے شوہر نے اپنی منزل کیسے حاصل کی، اس پر ہم نے گلناز سے کچھ باتیں کی، آئیے آپ بھی سنیے۔ میرے ہسبینڈ کا نام نعیم صابر خان ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ بالکل وہ مردان میں ایک ایکٹیوسٹ، ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ مئی میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا اور بہت بڑے لیول پہ شروع کیا تھا، نہ صرف ٹیوب ویل کا مسئلہ بلکہ اور بھی جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے عوام کو مشکلات ہوتی ہے اور یہ ایشوز گورنمنٹ نے حل کرنے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی۔ انہوں نے خود مجھے اس کام میں اپنے ساتھ شامل رکھا، ہر ایک ایشو، ہر ایک بات میرے ساتھ شیئر کرتے تھے، مجھے بتاتے تھے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے ہم ان لوگوں کے پاس گئے، لوگوں کو ریئلائز کیا کہ مسئلہ ہے، اس کو حل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کس کے پاس جانا ہے، ساری باتیں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ پھر یہاں پہ چونکہ مردوں کے لیے الگ تنظیمیں بنتی ہے، عورتوں کے لیے الگ بنتی ہے، تو عورتوں کی جو تنظیمیں تھی اس میں ان کے ساتھ رہی اور اس ایشو کو ہم نے عورتوں کے حوالے سے بھی اٹھایا، کیونکہ عورتوں کے لیے بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے اس میں۔ جب گھر میں پانی نہیں ہوتا تو زیادہ تر عورتیں لاتی ہیں دوسری جگہوں سے، تو اس طرح کے بہت سے مسائل تھے۔ انہوں نے اس کی نشاندہی کی تھی اور پھر اس کو آگے لے کر گئے تھے، جس میں پانی کا یہ مسئلہ، ٹیوب ویل کا مسئلہ، کہ ٹیوب ویل بنے ہیں، گورنمنٹ نے بنائے ہیں، لیکن آگے اس کو لیے جو سٹاف کی ضرورت ہے، یا پھر اس میں ظاہر ہے جب سٹاف نہیں ہوگا تو ٹیوب ویل میں جو ٹینکی بنی ہے اس میں پانی نہیں ہوگا، آگے گھروں میں نہیں جائے گا، تو اس وجہ سے یہ ایشو لے کے وہ آگے بڑھے، مسلسل وہ اس کام کے پیچھے لگے رہے، تب کہیں جا کے چند ٹیوب ویل جو ہے وہ آپریٹ ہوئے۔ مسائل کے حل کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، کبھی جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ ادھر ادھر کو بات نہیں سنتے، یا وہ سیریس نہیں لیتے، یا پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا مسئلہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، تو اس میں تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ حل کرتے ہیں۔ ولیج کونسل بغدادہ کے سابق کونسلر ساجد علی یوسف زئی سے جب ہم نے پوچھا کہ مسائل کے حل کے لیے اہل علاقہ کا تعاون کس حد تک معاون ثابت ہوتا ہے، تو انہوں نے کمیونٹی کے تعاون کو منزل کے حصول کے لیے اہم کڑی قرار دیا۔ کمیونٹی جو ہے نا وہ ان کے خود اپنے مسائل ہوتے ہیں، یہ جو معاشی مسائل ہو، کچرے وغیرہ کا یا بجلی وغیرہ کا یا صحت کے حوالے سے، اسکول کے حوالے سے، یہ ان کے خود ذاتی مسئلے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں ان کی شرکت نہ ہو تو پھر کام نہیں نکلتا، کام حکومت بھی اور ادارے بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو دیکھتے اس کے مطابق جو ہے نا کام وغیرہ کرتے۔ جب ہم اپنے تنظیم کے جو میرے ساتھ لڑکے، وہ جب ہم تھوڑا سا 10-15-20 آدمیوں کا میٹنگ بلاتے تو اس پر ہم M&A کو بھی بہت پریشرائز کرتے اور MPA کو بھی بہت پریشرائز کراتے۔ گلناز اور نعیم صابر کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت اور مرد کی شراکت سے ہی معاشرتی مسائل کا حل ممکن ہے۔ سانجی کوشش، سانجی ترقی ہماری جستجو، سانجی کوشش، سانجی ترقی ہماری جستجو۔
اور اب ذکر ہو جائے ان تنظیمی صلاحیتوں کے حامل افراد کا جنہوں نے ان مشکل اضلاع میں کام کیا۔ فوزیہ رانا نے ایبٹ آباد میں ریاض خان کا انٹرویو کیا تاکہ یہ جان سکیں کہ سوشل اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اور انہوں نے اس سے کیا مقاصد حاصل کیے۔ اگر بجٹ میں لوگوں کی شمولیت اگر کی جائے اور لوگوں کی ترجیحات اس میں شامل کی جائیں، جب لوگ اپنی ترجیحات خود آئیڈینٹیفائی کریں گے اور بجٹ لوگوں کے مطابق بنایا جائے تو لوگوں کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو چونکہ ہمارا بجٹ انالیسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ بجٹ انالیسس تو اگر دیکھیں تو بہت موٹی کتابیں نظر آتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں نظر آتی ہیں جی کہ یہ بہت اور یہ ایک فگر کا ایک بہت بڑا پلندہ ہے، لیکن چونکہ ہمارا ادارہ عمر اسران فاؤنڈیشن تو پچھلے 10 سال سے اس کو انالائز کر رہا ہے، ہم پوری اس بک کو ایک ایکسل شیٹ میں لے کر آتے ہیں، ہم اس کو سیکٹورلی اس کا ڈیٹا نکالتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ وائز اس کا ڈیٹا نکالتے ہیں، پھر بلاک فنڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ایلوکیٹ ہوا، پوری ہم بک کو انالائز کرتے ہیں۔ پھر ہم جب اس اینگل میں دیکھ کے پھر ہم ہر سال جو ہے ایک ہمارا ادارہ اس کی ایک پبلیکیشن نکالتا ہے اور اس میں ادارہ جو ہے اپنی جو ریکمنڈیشن ہے وہ دیتا ہے۔ اس سال کے بجٹ میں بھی اگر دیکھیں تو ہماری جب یہ انالائز کیا ہم نے بجٹ تو ہماری یہی ریکمنڈیشن رہی کہ بجٹ میں عوام کی شرکت کو کے لیے ایک قابل اعتماد اور مؤثر میکانزم قائم کیا جائے، پھر معیاری خدمات کے لیے فنڈ کے بہتر استعمال میں شہریوں کی شمولیت کو فروغ دیا جائے۔ ہم نے ایک پی ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ پرپوز کیا ہے اور ہم یہ بھی ہماری ریکمنڈیشن ہے کہ پی ایف سی ایوارڈ کو ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے دائرہ کار سے بڑھا کر پورے کے پی کے ڈسٹرکٹ میں اس کو لایا جائے، نہ کہ وہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں ہی اس کا انعقاد کیا جائے۔ اگلے پروگرام میں ضرور ملیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ 12 اضلاع کون سے ہیں جہاں پر بجٹ کو شفاف بنانے کے لیے پہلی بار عوام کو براہ راست بجٹ سازی میں شامل کیا گیا۔ شائستہ یاسمین کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔ یہ پروگرام آپ کے لیے یورپین یونین کی طرف سے پیش کیا گیا۔